علينا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اپنے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت انسان کی زندگی کا اہم مقصد ہونے کے ساتھ ساتھ انسان کی رفعت، عزت اور بلندیوں کا ذریعہ بھی ہے۔ جو انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت سے جان چھڑانے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ذلیل کر کے مختلف ہستیوں کے سامنے جھکا دیتا ہے، کیونکہ اس عالی اور متعال اور کبیر اور عظیم الشان ذات کے سامنے جو جھکنے پر آمادہ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے مخلوقات میں سے بہت سی چیزوں کے سامنے جھکا دیتا ہے۔ لیکن جو ایک رب کے سامنے جھکنے والا بن جاتا ہے، وہ پھر کسی کے سامنے جھکنا نہیں جانتا۔ اور یہ جو اللہ کی عبادت ہے، یہ اللہ رب العالمین نے جس طرح فرض کی ہے اپنے بندوں پر، اسی طرح عبادت کا طریقہ سمجھانے اور بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے انبیاء بھیجے ہیں۔ کوئی شخص اپنی مرضی سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگ جائے اور جو اس کے دل میں آئے، جو اس کو اچھا لگے، وہ کر کے اس کو سمجھے کہ یہ اللہ کی عبادت ہے، یہ انسان سیدھی راہ سے بھٹک جاتا ہے۔ گمراہی کے اسباب میں سے دو بڑی چیزیں ہیں جو قرآن کریم کی سورۃ الفاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں، جہاں ہم اللہ سے ہدایت اور صراط مستقیم کا سوال کرتے ہیں، وہاں پر دو راستوں سے ہم اللہ سے پناہ بھی مانگتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مغضوب علیہم جن پر غضب کیا گیا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں یہ بات، آپ بار بار سن چکے ہوں گے کہ یہودی مغضوب علیہم ہے، اس لیے کہ وہ حق کو پہچاننے کے بعد، علم آنے کے بعد اس کے مخالف چلیں، علم جو انہوں نے حاصل کیا اس پر عمل نہیں کیا۔ اور جو انسان چاہے وہ یہودیوں میں سے ہو یا بعد میں آنے والے میں سے ہو، علم حاصل کرے اور اس علم کے مطابق نہ چلے، وہ اس مسئلے میں مغضوب علیہم میں سے شمار ہوگا۔ علم آنے کے بعد اس کے مخالف چلنا، یہ مغضوب علیہم کی صفت ہے۔ اور دوسرے نمبر پر ضالین، بھٹک جانے والے، نصرانی جو اپنے اصل اور صحیح دین کو چھوڑ کر بناوٹی دین کے پیچھے پڑ گئے۔ اور اس امت میں بھی وہ لوگ جو بغیر علم کے عمل میں آگے بڑھ رہے ہیں، بغیر علم کے وہ دین کے اوپر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتے ہیں، یہ اکثر بھٹک جاتے ہیں اور ضالین میں سے ہوتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ علم ذرہ برابر ان کے پاس نہیں ہے، اور وہ بہت بڑے بڑے دعوے کر کے علم کے انتہا کو اپنے آپ کو پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ ان کو ذرہ برابر علم نہیں ہوتا، اور ایسے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے جس موضوع پر مجھے بات کرنے کے لیے موقع ملا ہے اور ساتھیوں نے مجھے موضوع دیا ہے، وہ ہے تصوف کی شرعی حیثیت۔ بظاہر صوفیت یا صوفی لفظ ہمارے معاشرے میں
لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ شخص ہے جو دین پر عمل پیرا ہو کر دنیا سے کنارہ کش ہو، لیکن حقیقت ایسی نہیں ہے۔ پہلے تو ہم صوفی لفظ کا جو تعلق ہے یہ کہاں سے ہے اور کہاں سے لیا گیا ہے اور اس کا آغاز کہاں سے ہوا ہے، اس پر بات کرتے ہیں تاکہ بات کلیئر ہو جائے اور آگے سمجھنے میں آسانی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، آپ کے صحابہ کرام اور تابعین کے زمانے میں دوسری صدی کے آخر تک لفظ صوفیت یا تصوف یا صوفی اس کا استعمال نہ لفظاً تھا اور نہ ہی اس کا کوئی طریقہ رائج تھا۔ بعد میں زہد کا لفظ جو کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی مستعمل تھا، اس زہد کو دوسری شکل، دوسرا نام صوفیت کا دیا گیا اور صوفیت کی شکل اس کو دے دی گئی، اور یہ ظاہر کیا گیا کہ شاید تصوف اور زہد ایک ہی چیز ہے، جبکہ زہد یہ مطلوب ہے، اسلام نے اس کا ہمیں حکم دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حوالے سے ہمیں مختلف اعمال کرنے کی اجازت بھی دیتے ہیں، جیسے قبروں کی زیارت کی اجازت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے کہ میں نے تمہیں پہلے قبرستان جانے سے منع کیا تھا، الا فزوروها فانها تذکرکم الآخرہ، یہ تمہیں آخرت کی یاد دلاتی ہے، یہ زیارت قبروں کی دنیا سے تمہیں بے رغبت کر دیتی ہے۔ تو دنیا سے بے رغبتی اختیار کرنا، دنیا کے پیچھے نہ پڑنا، یہ زہد ہے۔ اور اس سے آگے ایک لفظ ہے جس کو ورع کہا جاتا ہے، ورع مشکوک چیزوں سے بھی بچنا، بعض حلال چیزوں سے بھی اس لیے بچنا کہ کہیں اس میں واقع ہونے سے میں حرام میں واقع نہ ہو جاؤں، اس کو ورع کہتے ہیں اور تبرع کہتے ہیں۔ لیکن تصوف یا صوفیت لفظ اس زمانے میں مستعمل نہیں تھا۔ دوسری صدی کے اواخر میں کچھ لوگ جنہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں پر مال دولت کی فراوانی ہو گئی ہے، فتوحات ہونے کے بعد مختلف اقوام سے میل جول کی وجہ سے، اور اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے آپس میں اقتدار پر لڑائیوں کی وجہ سے کچھ لوگ تھے جنہوں نے کہا کہ یہ دنیا فتنہ ہے، اور واقعی فتنہ ہے، ہمیں اس اقتدار کے مناصب سے دور رہنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے، اور یہ جو دنیا کے لیے آپس میں لڑ رہے ہیں ان سے بالکل کنارہ کش ہو کے ہمیں الگ تلگ رہنا چاہیے۔ کچھ لوگوں نے اس زمانے میں اپنے شہر چھوڑ دیے، اپنے علاقے چھوڑ دیے، دور دراز کے دیہات میں جا کے یا اپنے جیسے صحرا میں بکریاں وغیرہ لے کے اور اپنے کاشتکاری اور زمینوں میں لگ گئے، اور انہوں نے کہا کہ لوگوں کے ساتھ میل جول جو ہے یہ فتنے کا باعث ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم کسی کے ساتھ مل جائے، اس کے حمایتی بن جائے اور دوسرے مسلمان کے خلاف ہماری تلوار استعمال ہو یا ہماری زبان استعمال ہو۔ یہ ایک اچھی سوچ تھی، اچھا ذہن تھا، لیکن ان لوگوں کے جانے کے بعد پھر بعد میں کچھ لوگ ایسے بھی آئے، اور ہر قوم اپنا ایک اثر چھوڑتی ہے۔ اسلام میں داخل ہونے والے بعض ایسے اقوام جن کا تعلق فارس سے تھا، مجوسی مذہب سے ان کا ابتداءً تعلق تھا، کچھ نصرانی، کچھ دیگر اقوام، کچھ ہندو جو بتوں کے پجاری، اور ان کے اپنے کچھ نظریات اور افکار ہیں۔ تو ظاہر بات ہے کہ جب مسلمانوں میں ایسے لوگ بھی داخل ہو گئے اور مسلمان ہوئے، تو ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو اسلام کو تو انہوں نے اچھا جانا، مسلمانوں کے اخلاق سے متاثر ہوئے، اسلام کو قبول کیا، لیکن اپنے نظریات سے، اپنے دینی افکار سے بھی وہ متاثر تھے، اور وہ چاہتے یہ تھے کہ ہم ایک بیچ کا راستہ نکالیں، اسلام کو بھی اپنائیں اور اپنے سابقہ ادیان کے جو افکار ہیں وہ بھی ہم سے نہ چھوٹ پائے۔ تو انہوں نے بعض ایسے اعمال تصوف کے حوالے سے، حقیقت یہ ہے کہ اہل تاریخ اور اس بات پر لکھنے والے جتنے بھی تحقیق کرنے والے ہیں ان کا ابھی تک کسی ایک بات پر اتفاق نہیں ہو سکا کہ یہ عیسائیوں سے جو رہبانیت ہے وہ لے کر تصوف کی شکل اس کو دے دی گئی ہے، یا ہندوؤں سے جو پاپائیت لے کر مسلمانوں کے اندر داخل کی گئی ہے یہ وہ شکل ہے، اور یا مجوسیوں سے جو آئی ہوئی ایک دنیا سے کنارہ کشی کی شکل ہے یہ وہ ہے۔ ابھی تک اس حقیقت پر کوئی تحقیق کرنے والا نہیں پہنچ سکا، اس لیے کہ ان تمام ادیان میں سے اس میں کچھ نہ کچھ حصہ موجود ہے، اور کچھ اسلامی ٹچ بھی اس کو دے دیا گیا ہے،
جس کی وجہ سے مسلمانوں میں بھی اس کو بڑی مقبولیت ملی ہے اور سادہ لوگ مسلمان جو ہے اس کے شکار ہوئے ہیں۔ لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ تصوف یہ ایک نیا دین ہے جو مختلف ادیان کا ایک مجموعہ اور مربع ہے۔ اس کے اندر رہبانیت عیسائیوں کی بھی پائی جاتی ہے، ہندوؤں کی پاپائیت بھی پائی جاتی ہے، اور جو بدھو ہوتے ہیں ہندو کے، اور اسی طرح بدھ مت اور مجوسیت کا بھی کچھ اشتراک موجود ہے، اور کچھ لوگوں نے اس کو اسلامی شکل دینے کے لیے ایک دوسری شکل دی ہے، اور اس کے بارے میں ان کا دعویٰ یہ ہے کہ اصل میں یہ صوفیت جو ہے یہ صوف سے ماخوذ ہے، اور صوف کہتے ہیں اون کو، اون جو دمبے کے پشت کے اوپر بال ہوتے ہیں اس اون کو کہا جاتا ہے، جس کا بنا ہوا کپڑا نرم اور ملائم نہیں ہوتا بلکہ کردرا ہوتا ہے، سخت ہوتا ہے۔ تو جو سختی کی زندگی برداشت کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کے لیے سخت زندگی گزارتے ہیں، نرم چٹائی پر نہیں بیٹھتے، نرم بستر پر نہیں سوتے، نرم غذائیں نہیں کھاتے، بلکہ غذا بھی کم، آرام بھی کم، اور مشقت میں وقت گزارتے گزارتے جو اللہ تعالیٰ کو پہنچ جاتے ہیں، اس کو صوفیت کہا جاتا ہے۔ اور ان کے کپڑے کا جس طرح ایک خاص انداز ہے، اون کا کپڑا زیادہ یہ لوگ پہنتے ہیں، نرم کپڑا نہیں پہنتے، اس لیے اس کو صوفی کہا جاتا ہے جو صوف سے ماخوذ ہے۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑا کوئی بھی ہو، ریشم مردوں کے لیے، اور وہ کپڑا جس میں مسلمان غیر مسلموں کی مشابہت اختیار کرتا ہے، یا مرد عورتوں کی مشابہت اختیار کرتا ہے، یا جو شہرت اور فخر کا لباس ہو، اس کے پہننے سے منع فرمایا ہے۔ باقی کوئی بھی کپڑا ہو، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کل ما شئت والبس ما شئت من غیر صرف ولا بخیلا، جو چاہو پہنو، جو چاہو کھاؤ، اسراف اور تکبر کیے بغیر۔ تو کپڑا اچھا پہننا، کھانا اچھا کھانا، بستر اچھا رکھنا، اپنا آرام اور نیند پورا کرنا، اس کی کوئی شریعت میں ممانعت نہیں ہے، بلکہ اسلام تو اس کی حوصلہ شک نہیں کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک خاتون نے مسجد میں رسی لٹکائی تھی، زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے۔ نبی علیہ السلام نے رسی دیکھی، فرمایا یہ کیا ہے؟ بتائے گا کہ یہ زینب ہے جو بہت عبادت کرتی ہے، اور وہ رات کو اس رسی کے ساتھ اپنے بالوں کو باندھ دیتی ہے۔ وہ یہ چاہتی ہے کہ وہ عبادت کرتے کرتے اگر اونگ جاتی ہے، اس کو نیند آتی ہے، تو وہ گرنے لگے گی اور اوپر سے ایک جھٹکا لگے گا، اس کے بال کھنچیں گے، جس سے اس کی نیند اڑ جائے گی اور وہ عبادت میں مصروف رہے گی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اتنی عبادت کرو جتنی تمہاری طاقت ہو، کیونکہ اللہ نہیں تکتا، اللہ اجر دیتے ہوئے نہیں تکتا، تم تک جاؤ گے۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی علیہ السلام کو ان کے والد کی طرف سے پتہ چلا کہ یہ میرا بیٹا شادی شدہ ہے، اس نے شادی کر لی ہے، بڑی مشکل سے میں نے اس کی شادی کرائی ہے، اب اس کی بیوی شکایت کرتی ہے کہ یہ میرے پاس آتا ہی نہیں، پوری رات نمازوں میں گزارتا ہے اور دن کو روزہ رکھتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس کو سمجھایا کہ آپ کی بیوی کا آپ کے اوپر حق ہے، آپ کی آنکھوں کا آپ کے اوپر حق ہے، آپ کے مہمان کا آپ کے اوپر حق ہے، آپ کے پڑوسی کا آپ کے اوپر حق ہے، آپ کے اپنے نفس کا آپ کے اوپر حق ہے، سب کا حق ادا کیا کرو۔ میں اللہ کا نبی ہو کر رات سوتا بھی ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ چلیں، میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ایسا کرو کہ ہر مہینے میں سے 3 روزے رکھو، تمہارے لیے ہمیشہ روزوں کے برابر ہوں گے۔ اس نے کہا میں زیادہ طاقت رکھتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا کرو کہ 1 دن روزہ اور 2 دن افطار کیا کرو۔ کہا نہیں میں زیادہ طاقت رکھتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر 1 دن روزہ اور 1 دن افطار۔ کہا نہیں میں اس سے زیادہ کر سکتا ہوں، اس سے بہتر رکھ سکتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس سے بہتر روزہ ہے ہی نہیں، اس سے بہتر روزہ ہے ہی نہیں، 1 دن روزہ اور 1 دن افطار۔ اور یہ داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے، اگرچہ بعض روایت میں 1 دن روزہ اور 2 دن افطار کو داؤد علیہ السلام کا روزہ قرار دے دیا گیا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دیگر صحابہ کرام، ان کی عبادت کی کثرت کے حوالے سے جب آپ کو پتہ چلا تو آپ نے ان کو منع کیا، ان کو سمجھایا۔ 3 آدمی جو آپ کے گھر میں آئے، آپ کے ازواج مطہرات سے آپ کے معمولات کا پوچھا، تو ایک نے قسم کھائی کہ میں رات کو سوؤں گا نہیں، دوسرے نے کہا میں افطار نہیں کروں گا، تیسرے نے کہا میں شادی نہیں کروں گا۔ نبی علیہ السلام نے ان تینوں کی اس بات کو رد کیا، فرمایا میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، رات آرام بھی کرتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، میں نے شادیاں بھی کی ہے
اور جو میری سنت سے میرے طریقے سے منہ پھیرے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بات سمجھائی ہے، آپ کے صحابہ کرام کا طریقہ بھی یہی رہا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو کچھ لوگوں کا پتہ چلا کہ وہ اس دنیا سے کنارہ کشی کا شکل اختیار کیے ہوئے غاروں میں جا کے انہوں نے مساجد کو چھوڑ کر الگ خانقاہیں بنائی ہے جہاں پر وہ عبادت کرتے ہیں، ریاضت کرتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ان کو سمجھایا، ان کو منع کیا کہ یہ اسلام میں نہیں ہے۔ دنیا سے کنارہ کش ہو کر کسی سے تعلق نہ رکھنا، رشتہ داروں کے حقوق ادا نہ کرنا، بیوی کے حقوق ادا نہ کرنا، اپنے اوپر ظلم کر کے کھانا پینا چھوڑ دینا، اس کی اجازت ہمیں شریعت نہیں دیتی۔ لیکن تصوف کے اندر یہ چیز ہے، یہ بنیاد ہے، اس میں غلو، دنیا کی نعمتوں کے پیچھے پڑنا یہ بھی کوئی اچھی صفت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایاکم والتنعم فإن عباد اللہ لیسوا بالمتنعمین، کہ تم دنیا کے پیچھے، سہولتوں کے پیچھے پڑنے سے باز آؤ، کیونکہ اللہ کے نیک بندے سہولتوں کے پیچھے نہیں پڑتے۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، جو زینت اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہے وہ کس نے حرام کی ہے؟ اللہ نے وہ حرام نہیں کی۔ اللہ نے تو یہ دعا سکھائی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یا اللہ دنیا میں بھی اچھی زندگی دے دے، اور فی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت کی بھی اچھی زندگی دے دے، وقنا عذاب النار، آگ کے عذاب سے ہمیں بچا دے۔ صرف دنیا کا طالب ہونا یہ بھی اچھا نہیں، صرف آخرت کا طالب ہو کر دنیا کو چھوڑ دینا یہ بھی اچھا نہیں۔ اسلام نے اعتدال کا راستہ بتلایا ہے، لیکن تصوف کی بنیاد اعتدال سے ہٹ کر ہے، وہ ہے غلو پر۔ اور اس غلو نے پھر کہاں پہنچایا؟ پھر ایسے نظریات ان کے اندر آ گئے جن میں سے ایک نظریہ حلول کا عقیدہ ہے۔ حلول، تصوف کے جو بڑے ائمہ گزرے ہیں، منصور حلاج ایک مشہور شخصیت ہیں جن کو امام کہا جاتا ہے صوفیوں کا، اس کا عقیدہ تھا، اور بعد میں ایک مسلمان حاکم نے اس کو سزا دے کے قتل کر دیا تھا مرتد ہونے کی وجہ سے، کیونکہ ایسے نظریات کہ جو اسلام کے اندر داخل کیے جاتے ہیں یہ اسلام کے نظریات نہیں۔ اس نے کہا کہ انسان اتنا عبادت میں آگے بڑھ جائے، اتنا آگے بڑھ جائے کہ اپنے نفس کو مار دے اور اپنے نفس کو ختم کر دے، یعنی وہ یہ سمجھے اپنے تصور میں کہ دنیا میں اس کے نفس کا وجود ہی نہیں ہے، اور صرف اپنے نفس کا نہیں، دنیا میں جتنی بھی مخلوق ہیں اس ساری مخلوق کے وجود کو وہ ختم کر لے۔ وہ یہ سمجھے کہ کوئی چیز نہیں ہے دنیا میں، ایک ذات ہے جو حق کی ذات ہے، میں بھی وہ ذات ہوں، آپ بھی وہ ذات ہیں، درخت بھی وہ ہے، پتھر بھی وہ ہے، دنیا میں جو کچھ نظر آتا ہے یہ وہی اللہ ہے، العیاذ باللہ۔ ان العیاذ باللہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اندر سرایت کر گئی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ اس کا عقیدہ تھا، اور اس عقیدے کی وجہ سے اس نے جب یہ کہا انا الحق انا الحق، اور یہ کہ میں بھی تو بھی میں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہنے لگا، اس عقیدے کی بنیاد پر اس کو اس وقت کے مسلمانوں کے علماء نے فتویٰ دیا اور اس کو قتل کر دیا گیا۔ یہ صوفیوں کا امام ہے۔ اب جب تصوف یہاں سے پھیلی ہے، اس کے امام کی یہ حیثیت ہے، تو باقی صوفیوں کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بعد میں ایک اور نظریہ، میں جیسے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ مختلف ادیان سے کچھ نہ کچھ حصہ لے کر یہ مطلب بنایا گیا ہے۔ ایک عقیدہ ان کے اندر آیا ہے، یہ حلول کا عقیدہ عیسائیوں کی طرف سے لیا گیا ہے، جو کہتے تھے اللہ رب العالمین جو ہے اصل میں عیسیٰ علیہ السلام کے شکل میں ظاہر ہوئے ہیں۔ عیسیٰ دراصل اللہ کا ایک مظہر ہے والعیاذ باللہ، اور اسی طرح مریم بھی اللہ کا ایک مظہر ہے۔ تو اس نظریے کا جو اصل امام تھا وہ منصور حلاج تھا۔ اس کے بعد ایک اور نظریہ ہے جس کو وحدت الوجود کا عقیدہ کہتے ہیں، اس کا امام ابن عربی، جس کو شیخ الاکبر کہتے ہیں، تصوف والے اس کو شیخ اکبر کہتے ہیں، یہ 6 صدی کا ایک شخص گزرا ہے جو کہ اصل یہ فارسی تھا، اور بعد میں آ کے یہ عراق میں، شام میں اور مصر میں، اور اس کے بعد ترکیہ اور مختلف اس طرح کے ممالک میں اس نے اپنے مرید پیدا کیے، اور اس کا عقیدہ یہ تھا کہ کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ اس کا اور حلول کا عقیدہ تقریباً قریب ہے۔ بس اس نے یہ کہا، منصور حلاج کا کہنا تھا کہ کوئی چیز موجود نہیں ہے، ایک ہی اللہ ہے، ہر چیز اللہ ہے، اور اس کا عقیدہ یہ تھا
کہ ہر چیز جو موجود ہے یہ اللہ ہے، وحدت الوجود، موجود ایک چیز ہے۔ اور یہ عقیدہ صرف یہاں تک رکا نہیں، پھر یہاں تک بھی اس نے کہا کہ جو فرعون نے یہ کہا ہے انا ربکم الاعلی، کہتے اس کی یہ بات غلط نہیں تھی، اور اعوذ باللہ وہ بھی اصل یہ کہنا چاہتا تھا لیکن لوگوں کو سمجھ نہیں آئی کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ مطلب یہ کہ انسان ہے ہی نہیں، اصل یہ جو موجود ہے ہر موجود اللہ ہے، یہ اس کا عقیدہ ہے۔ اور یہ عقیدہ باقاعدہ تفصیل سے اس کی کتابوں میں جیسے فصوص الحکم ہے اور اس طرح دیگر ان کی کتابیں ہیں، اس کے اندر یہ موجود ہے۔ اس کے بعد پھر اس فرقے کے اندر مختلف قسم کی شاخیں اس کی بن گئی اور اپنی اپنی نسبتیں کر لی مختلف لوگوں کی طرف۔ کچھ لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ اصل میں صوف سے نہیں، یہ صفہ سے ہے، صفہ، اصحاب الصفہ جو نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام تھے، جن کا گھر بار نہیں تھا، وہ مسجد کے ساتھ ایک چبوترے میں رہتے تھے اور وہیں پر ان کا کھانا پینا، وہیں پر ان کی رہائش اور وہیں پر ان کی ریاضت اور عبادت، اور جب جہاد کا اعلان ہوتا یہ جہاد کے لیے چلے جاتے، ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھتے۔ تو کچھ لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ اچھے لوگ تھے، اور یہ واقعی اچھے لوگ تھے، لیکن یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے جہاد بھی کیا، جنہوں نے شادیاں بھی کی ہے، جنہوں نے دنیا بھی کمائی ہے، جنہوں نے اسلام کو پھیلایا بھی ہے، جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے میں علم بھی حاصل کیا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں جو متصوفہ ہیں وہ تو علم سے دور رہتے ہیں، ان کے اندر تو نظریہ یہ ہے کہ یہ جو علم ہم حاصل کرتے ہیں یہ شریعت کا علم، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ ان کے ہاتھ دو چیزیں ہیں، کہتے ہیں ایک شریعت ہے، ایک طریقت ہے، جس کو حقیقت کہتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ طریقت جو ہے یہ حقیقت ہے، اور شریعت تو صرف ظاہر ہے۔ اور اس کے لیے وہ دلیل لیتے ہیں کہ دیکھیں جی موسیٰ علیہ السلام جب خضر علیہ السلام کے ساتھ ملے تو خضر علیہ السلام کے پاس علم لدنی تھا، علم لدنی، یعنی اللہ رب العالمین نے براہ راست دیا تھا ان کو۔ اچھا، ان کا خیال یہ ہے ان صوفیوں کے نزدیک نبی کا مقام نیچے ہے اور ولی کا مقام اس سے اوپر ہے۔ کہتے ہیں اس لیے کہ ولی جو ہے وہ براہ راست اللہ سے حاصل کرتا ہے اور نبی فرشتے کے ذریعے سے اللہ سے حاصل کرتا ہے، لہذا نبی سے ولی کا درجہ بڑا ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ خضر علیہ السلام جو ہے ان کے پاس علم لدنی تھا اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس علم شریعت جو اللہ نے فرشتوں کے ذریعے ان کو دیا تھا۔ کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام جس چیز کو حرام سمجھتے تھے شریعت میں، وہ طریقت میں جائز تھا وہ کام۔ مثال دیتے ہیں کہ جی دیکھیں موسیٰ علیہ السلام اعتراض کرتے ہیں کہ آپ نے کشتی کا تختہ پاڑ دیا، کشتی کا تختہ اکھیڑ دیا آپ نے، آپ تو لوگوں کو ڈبونا چاہتے ہیں، غرق کرنا چاہتے ہیں۔ یہ کام بظاہر ایک نقصان کا کام تھا، شریعت میں حرام تھا لوگوں کو اذیت دینا، لیکن خضر علیہ السلام کے پاس طریقت کا علم تھا۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ مجھ سے سوال نہ کریں، مجھ سے نہ پوچھیں۔ پھر خضر علیہ السلام نے ایک چھوٹے سے بچے کو گردن سے پکڑا، اس کے گردن کو الگ کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ تو ناحق آپ نے نفس قتل کیا، بے گناہ بچے کو آپ نے قتل کیا، شریعت میں یہ گناہ تھا اور طریقت میں یہ جائز تھا۔ اسی طرح دیوار کو کھڑا کرنا، یہ ساری باتیں پیش کرتے ہیں، لیکن ان کو یہ چیز نظر نہیں آتی کہ ان تمام واقعات کے آخر میں خضر علیہ السلام نے جب ان کی حقیقت بتا دی اور آخر میں یہ فرمایا وما فعلته عن امری، یہ سب کچھ جو میں نے کیا اپنے طرف سے نہیں کیا، یہ میں نے اپنی مرضی سے اپنے حکم سے نہیں کیا، بلکہ اللہ کا حکم تھا۔ تو اللہ کا حکم، وہ بھی اللہ کے نبی، اب اللہ کے حکم پر عمل کرنا، آپ اپنے خیال سے بنے ہوئے ایک نظریے کو اس کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں۔ ہمارے زمانے میں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں نماز نہیں پڑھتے، اگر آپ ان کے ساتھ ملیں، ان کے پاؤں کے اوپر کوئی کالک لگا دے، شاید 2-3 دن بعد تک بھی آپ کو وہ کالک اسی طرح نظر آئے، لیکن جب اس سے آپ پوچھیں کہ نماز، کہتے ہیں جی ہم نماز یہاں نہیں پڑھتے، ہم ڈائریکٹ جا کے مدینہ منورہ میں نماز پڑھتے ہیں۔ یہ اسی نظریے کا ایک ظاہری جو ہم دیکھ رہے کہ مظہر ہمارے معاشرے میں بھی پائے جاتے ہیں، کہتے ہیں جی ہم وہاں نماز پڑھتے ہیں، اچھا نماز کا ٹائم ہے، آپ شراب پی رہے ہیں، یہاں چرس پی رہے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں، کہتے ہیں نہیں آپ اپنی آنکھوں سے مجھے دیکھ رہے ہیں، ہم اصل میں طریقت کی آنکھوں سے اس چیز کو دیکھتے ہیں۔ بعد میں تو یہاں تک کہا کہ اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے اتنا بدنام کرو کہ آپ کا جو نفس ہے آپ کی نظروں سے بھی گر جائے، لوگوں کی نظروں سے بھی گر جائے۔ کہتے ہیں یہ اصل تصوف کا اعلیٰ درجہ ہے،
گناہ کرو، برائیاں کرو، تاکہ لوگ آپ کو ملامت کریں، لوگ آپ کو برا بھلا کہہ دے، تاکہ آپ کی نفس کی جو اونچائی ہے وہ ختم ہو جائے۔ یہ شریعت تو ہمیں نہیں کہتی۔ موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ اور خضر علیہ السلام کا معاملہ دونوں اللہ کے نبی ہے۔ صحیح قول کے مطابق خضر علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ان کو جو کچھ بتایا ہے اللہ نے بتایا ہے، اور نبی کا مقام یقیناً اونچا ہے، بڑا ہے، لیکن اپنی طرف سے اپنے خیال سے کچھ ایجاد کر کے اس کو طریقت کہنا اور اس کو نبوت سے بڑھا کے پیش کرنا، یہ تصوف کا کارنامہ ہے۔ اور پھر ان کے لیے بنیاد کیا ہے؟ مسلمان کے لیے تو بنیاد قرآن اور سنت ہے، لیکن ان کی بنیاد کیا ہے؟ کہتے ہیں ہمیں یا تو ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے الہام ہوتا ہے یا ہمیں کشف ہوتا ہے۔ کشف کہتے ہیں ظاہری پردے ہٹ جاتے ہیں، ہمارے لیے ظاہری پردے ہٹ جاتے ہیں، ہمیں چیزوں کی حقیقت نظر آتی ہے۔ اور کبھی کہتے ہیں جی ہمیں ایک غیبی آواز آتی ہے، غیبی آواز، ہتف، غیبی آواز آتی ہے۔ اور کبھی کہتے ہیں کہ ہم نے خواب دیکھا ہے، خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، انہوں نے ہمیں یہ بتایا ہے۔ اور کبھی کسی بزرگ کے حوالے سے کہتے ہیں جی ہم نے فلاں بزرگ کو دیکھا، ان کو ہم ملے، انہوں نے ہمیں یہ بتایا ہے۔ تو بہرحال یہ تصوف کی جو بنیاد ہے نہ قرآن پر ہے، نہ سنت پر ہے، نہ نبوت کے راستے اور شریعت پر ہے، بلکہ وہمی باتوں پر، خیالی باتوں پر، اور بعض ایسے خیالات پر جو کہ عقل مند لوگوں کے عقل سے بھی دور ہیں، ان کے اوپر ہے، جس کی وجہ سے تصوف کو کبھی بھی شریعت کا حصہ نہیں سمجھا جا سکتا، اور صوفی کبھی بھی اسلام کے مطابق وہ عمل نہیں کر سکتا جو اپنے آپ کو صوفی کہتا ہو۔ یہ تصوف ایک بدعی نام ہے، بدعت کا طریقہ ہے، اسلام کے اندر ایک اضافہ ہے، اور اسلام پر ایک دبا ہے۔ تصوف کے نام پر آج کل جو مختلف فرقے، مختلف سلسلے بنے ہوئے ہیں کہ جی فلاں سلسلہ، بنیادی سلسلے اس کے قادریہ، سہروردیہ، اور اسی طرح شاذلیہ، اور اس کے بعد نقشبندیہ، نقشبندیہ کے پھر چشتیہ، اور آگے ذیلی شاخیں اس کے بن گئی ہے، رفاعیہ ایک بڑا ایک سلسلہ ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی مختلف لوگوں کی طرف منسوب سلسلے ہیں، اور ہر سلسلے کے اندر اپنے آپ کو جکڑنے والا وہ اس سلسلے کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ اور ہمارے پاک و ہند میں جتنے بھی مکاتب فکر ہیں، چاہے وہ اہل تشیع ہے، وہ اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت بریلوی کہتے ہیں یا دیوبندی کہتے ہیں، ان سب کا تعلق جو ہے وہ تصوف کے ساتھ ہے، کسی نہ کسی سلسلے کے ساتھ یہ جڑے ہوئے ہیں۔ صرف قرآن اور سنت کے پیروی کرنے والے دنیا میں کہیں بھی انصار السنہ کے نام سے، اہل الحدیث کے نام سے، اسی طرح متبعین کتاب و سنت کے نام سے، سلفی کے نام سے، یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں دین وہی ہے جو سلف صالحین کے ہاں دین تھا، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا طریقہ وہی ہے جو قرآن نے بتایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من عامل، جس نے بھی عمل کیا، جتنا بھی بڑا مقام رکھنے والا ہو، من عامل، جس نے عمل کیا، عملاً کوئی بھی عمل ہو جو لوگوں کو بظاہر بڑا اچھا لگتا ہو، کوئی بھی عمل، لیس علیہ امرنا، جس پر ہمارے طرف سے حکم نہ ہو، ثبوت نہ ہو، ہمارے طرف سے اس کے کرنے کی اجازت نہ ہو، فہو رد، تو عمل مردود ہے، اللہ کے ہاں اس کا کوئی بدلہ نہیں، کوئی اجر نہیں، بلکہ وہ بدعت ہے، اور بدعت گمراہی، اور گمراہی جہنم میں ہوگی۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا میں آپ کو نہ بتلاؤں وہ لوگ جو اپنے اعمال کو ضائع کرنے والے ہیں، گھاٹے میں پڑے ہوئے ہیں اعمال کے لحاظ سے؟ یہ وہ لوگ ہیں الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، جن کی کوششیں دنیا میں ضائع ہو گئی، وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ گمان کرتے ہیں کہ وہ اچھا کام کرتے ہیں، اپنے خیال کے مطابق اچھا کام کرتے ہیں۔ کوئی بھی بدعت کا راستہ اختیار کرنے والا وہ اپنے کام کو ثواب سمجھ کر کرتا ہے، اس پر مال بھی خرچ کرتا ہے، وقت بھی لگاتا ہے، مشقت بھی کرتا ہے، اس لیے کہ اس کو ثواب سمجھ کر کرتا ہے۔ اور اسی لیے حسن بصری رحمہ اللہ کا غالباً قول ہے، یا امام سفیان ثوری کا، اور بعض روایت میں یہ مرفوع بھی بیان کی جاتی ہے یہ بات، کہ ان اللہ تعالی حجب التوبۃ عن کل صاحب بدعۃ حتی یدع بدعتہ، اللہ تعالیٰ نے ہر بدعتی سے توبے کو پردے میں رکھا ہے جب تک وہ اپنی بدعت سے توبہ نہ کرے، اپنی بدعت کو نہ چھوڑے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کو توبے کی توفیق نہیں ملتی بدعتی کو، زانی ہے، شرابی ہے، سود خور ہے،
اور بھی بڑے بڑے جرائم کرنے والا، کبیرہ گناہ کا مرتکب، وہ اگر گناہ کرتا ہے تو وہ اس کو گناہ سمجھ کے کرتا ہے۔ کسی دن شاید اس کو اپنا نفس ملامت کرے، شاید اس کے دل میں خیال آئے، اس کو ضمیر ملامت کر دے کہ یہ تم گناہ کر رہے ہو، رب کی نافرمانی کر رہے ہو، وہ توبہ کر لے، ممکن ہے اس کو توبہ کی توفیق مل جائے، وہ اپنے آپ کو گناہ گار سمجھ کے کرتا ہے۔ لیکن جو بدعتی ہے وہ اس کام کو جو کر رہا ہے، دین کے اندر اضافہ، دین کے اندر اپنے طرف سے ملاوٹ، اور اس کو وہ گناہ نہیں سمجھتا، اس کو ثواب سمجھتا ہے، اس کی مخالفت کرنے والوں کو وہ گناہ گار سمجھتا ہے، تو یہ توبہ کہاں کرے گا؟ وہ تو اس کو گناہ سمجھ ہی نہیں رہا، وہ تو سمجھتا ہے کہ میں نیکی کا کام کر رہا ہوں۔ اس لیے ہمارے معاشرے میں یہ جو مستقل لوگوں نے مراقبے اور مختلف سلسلے اور مختلف بیعتوں کے طریقے اور خانقاہوں میں بیٹھ کے مختلف قسم کی ریاضتیں کرتے ہیں، ان تمام کا تعلق تصوف سے ہے۔ زہد ایک اہم ترین عمل ہے مسلمان کے لیے، یقیناً اس کو اپنانا چاہیے۔ تزکیہ نفس، اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھنا، اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی طرف بڑھنے سے اس کو روکے رکھنا، اس کو اللہ کی اطاعت پر آمادہ کرنا، اس کے لیے ریاضت کرنا، اس کے لیے عبادت کرنا، شرعی طریقے موجود ہیں۔ ان میں سے ایک طریقہ یہ اعتکاف ہے۔ اعتکاف میں آپ دنیا سے کنارہ کش ہو گئے، لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں، ہمیشہ کے لیے نہیں، چند دنوں کے لیے۔ اور یہ یقیناً ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ یار مصروفیات بہت زیادہ ہو گئی، قرآن پڑھنے کا کوئی صحیح موقع نہیں مل رہا، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کا کوئی مناسب وقت نہیں مل رہا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ خلوت میں بات کرنے کا کوئی موقع نہیں مل رہا، بہت مصروفیات ہے، کام میں لگا ہوا ہوں۔ یہاں تک کہ اہل علم کہتے ہیں میں درس و تدریس میں اتنا مصروف ہوں کہ کوئی موقع نہیں ملتا کہ میں اپنی اصلاح کروں۔ خواتین کہتی ہیں میں گھر کے کام میں لگی ہوئی ہوں، مجھے تو موقع نہیں مل رہا کہ میں کوئی اپنی اصلاح کروں۔ اللہ نے رمضان کے آخری عشرے میں یہ موقع آپ کو دیا ہے۔ جو اعتکاف کے بیٹھے ہوئے ہیں خوش قسمت لوگ ہیں، اللہ نے ان کو یہ موقع دیا۔ جن کو نہیں ملا ان کو بھی یہ موقع حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ چلے سارے یہ 10 دن نہیں، کچھ دن آ کے مسجد میں تنہائی میں رہے، اللہ تعالیٰ سے ایک تعلق قائم کرے، دنیا سے تعلق کچھ وقت کے لیے کاٹ دے، تاکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق پیدا ہونے سے ایمان میں مضبوطی آ جائے، گناہوں سے بچنے کی طاقت مل جائے اور نیکی کرنے کی ہمت مل جائے۔ تو ریاضت جو شریعت نے مقرر کی ہے، روزہ اس کی ایک شکل ہے، کھانا پینا چھوڑنا، لیکن کب تک؟ محدود وقت کے لیے، ہمیشہ کے لیے نہیں۔ اپنی حلال زوجہ سے اجتناب کرنا، لیکن محدود وقت کے لیے۔ شریعت اس کا حکم نہیں ہے کہ ہمیشہ کے لیے بیوی کو چھوڑ دو، ہمیشہ کے لیے۔ ان صوفیوں میں سے بعض کا قول ہے کہ وہ بندہ صوفی اس وقت تک صوفی نہیں بن سکتا جب تک وہ اپنی بیوی کو بیوہ کی طرح نہ چھوڑے۔ جس طرح بیوہ عورت ہوتی ہے کہ اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، کوئی حالت نہیں ہوتی اس کی، اپنی بیوی کو جب تک ایسا نہ چھوڑے وہ بندہ صوفی نہیں بن سکتا۔ اور یہ حقیقت ہے، صوفیت یہی چیز تو سکھاتی ہے کہ حقوق سے اپنے جان چھڑانے کی کوشش کرو، اور یہ سمجھ کے کہ میں اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہوں، بچوں کے حقوق ہے وہ ادا نہ کرو، بیوی کے حقوق ادا نہ کرو، پڑوسیوں کے حقوق ادا نہ کرو۔ اسلام یہ نہیں سکھاتا۔ اور پھر جب کفار آتے ہیں حملہ کرنے کے لیے، کفار جو ہیں وہ تباہی مچانے کے لیے آتے ہیں، تو پھر غاروں میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرتے رہو، اور پھر کہتے جی بس ہم تو بے بس، ہم تو کچھ نہیں کر سکتے۔ پھر یہی حالت ہوتی ہے جو تاتاریوں نے کی، اسی طرح دیگر مختلف اقوام نے۔ لیکن جب مسلمانوں میں قرآن و سنت کی پیروی کرنے والے موجود ہوتے ہیں، وہ دنیا چھوڑنا اس کا طریقہ بھی اسلام سے سیکھتے ہیں، دنیا کو اختیار کرنا اس کے حدود بھی اسلام سے سیکھتے ہیں، کس حد تک سہولتوں کے پیچھے پڑنا اور دنیا کے نعمتوں سے فائدہ اٹھانا، اس کی حد بندی وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے سیکھتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت اور ریاضت کا کیا طریقہ ہے، اس کے لیے کیا ترتیب ہے، یہ بھی وہ اللہ تعالیٰ سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کرتے ہیں اور سیکھتے ہیں۔ تو ہمارے لیے قرآن و سنت یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کو اختیار کیے ہوئے ہم ہر طرح کی گمراہیوں سے بچ سکتے ہیں، دین کے اندر غلو سے بچ سکتے ہیں، اور دین کے اندر بناوٹی عبادتوں سے ریاضتوں سے بچ سکتے ہیں۔ اگر قرآن و سنت کا راستہ ہم چھوڑیں گے تو پھر ہر طرح کی گمراہیوں کے شکار ہوں گے۔ لیکن جب تک قرآن و سنت کو ہم اپنا دین سمجھتے ہیں، اس کو اپنے عقیدے اور منہج کی بنیاد سمجھتے ہیں، اور صحابہ کرام کو اپنے لیے معیار سمجھتے ہیں،
تو پھر انشاءاللہ گمراہیوں سے بچیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر استقامت دے، ہدایت دے، اور ہر گمراہ طبقے سے، گمراہ فرقے سے اور گمراہی کے اعمال سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔